اکرام، بند دروازے تو کھلنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا ہماری ہی اس دنیا میں کچھ دروازے ایسے بھی ہیں جو صدیوں سے اس بات پر بضد ہیں کہ کوئی بھی انہیں کھولنے کی جرت نہ کرے، اور بالآخر اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان نے بھی ان کی خواہش کا احترام اپنے اوپر فرض کر لیا۔ یہ بند دروازے کون سے ہیں اور کہاں کہاں واقع ہیں، اس راز سے تو ہم آج کی اس ویڈیو میں پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ معزز خواتین و حضرات، عام مشاہدے کے مطابق عموماً کوئی بھی عمارت اور خاص طور پر بڑے ہوٹلوں کی پہچان ان میں موجود سہولتوں یا طرز تعمیر کے علاوہ ان کی وسعت اور جدت کو بھی مانا جاتا ہے۔ لیکن شاید آپ میں سے اکثر دوستوں کے لیے یہ ایک نئی بات ہو کہ کینیڈا میں ایک ایسا ہوٹل بھی ہے جو ان تمام خوبیوں کے باوجود اپنے دامن میں سنبھالے ایک ایسے کمرے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے جس کو کھولے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا ہے، لیکن اس ہوٹل کی انتظامیہ اب بھی اس بند دروازے سے ہزاروں ڈالرز کما رہی ہے۔ دوستو، اس ہوٹل کی بالائی منزل پر موجود کمرہ نمبر 873 کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ سن 1915 کی ایک شب یہاں ایک نیا شادی شدہ جوڑا مقیم تھا کہ دلہن کسی کام کے سلسلے میں ریسیپشن کی طرف آئی، لیکن سیڑھیوں کے قریب اسے کسی نادیدہ قوت نے دھکا دے کر گرا دیا، جس کی وجہ سے اس کی موقع پر موت ہو گئی۔ لیکن اس کو ایک عام سا حادثہ سمجھ کر بھلا دیا گیا اور پھر اگلے دن یہی کمرہ ایک اور فیملی کو دے دیا گیا، مگر وہ لوگ بھی کمرے میں گونجنے والی خوفناک آوازوں کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکے، حتیٰ کہ کسی غیبی قوت نے اسی دوران کمرے کی دیواروں پر خون کے چھینٹے بھی پھینک دیے، جس سے ماحول مزید خوفناک ہو گیا، اور پھر اگلی صبح ہوٹل انتظامیہ نے ان دھبوں کو دھو کر اس فیملی کو ایک اور کمرے میں شفٹ کر دیا۔ لیکن ناظرین، کمال حیرت کی بات یہ ہے کہ مٹائے ہوئے خون کے وہ نشانات اگلے ہی دن از خود پھر دیواروں پر نمودار ہو گئے، جس کی وجہ سے اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور 1915 سے لے کر آج تک اس کمرے کو کبھی نہیں کھولا گیا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ 11ویں صدی عیسوی میں بھارت میں تعمیر ہونے والے اس مندر کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے، جو کہ اگرچہ پرانی طرز تعمیر کا شاہکار ہے، لیکن اس کی اصل پہچان اس کی وہ 7 زیر زمین منزلیں یا کمرے ہیں جو ایک زمانے سے بند پڑے تھے، اور پھر ایک دفعہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے یہ حکم دیا کہ ان پراسرار تہہ خانوں کو کھول کر دیکھا جائے کہ ان میں کیا راز دفن ہے، اور جب ان میں سے 5 تہہ خانے کھولے گئے تو کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو ان کے اندر سے نکلنے والی روشنی کو جذب کر سکتی، جو وہاں پر موجود ٹنوں کے حساب سے سونے سے نکل رہی تھی۔ یہ ایک ایسا خزانہ تھا جو اپنی مالیت سے کسی بھی ملک کی معیشت میں ایک نئی روح ڈال سکتا تھا، اور ایک اندازے کے مطابق اس کا 1000 ٹریلین روپے کے برابر تخمینہ بنتا تھا۔ لیکن جب چھٹے تہہ خانے کے بند دروازے کو کھولنے کی کوشش کی گئی تو وہاں پر موجود سادھوؤں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، مگر حکومت کے سامنے بھلا کس کی چلتی ہے، سو چھٹے تہہ خانے کو کھولنے کا آغاز کیا گیا جو کہ لوہے کا بنا ہوا تھا۔ لیکن اس کے کھلنے پر انکشاف ہوا کہ اس کے پیچھے ابھی بھی ایک اور لکڑی کا دروازہ موجود ہے، مگر بھارتی حکومت کو اس وقت گھٹنے ٹیکنے پڑے جب یہ انکشاف ہوا کہ اس دروازے کے پیچھے بھی بند دروازوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، جس کی وجہ سے اس پر کام بند کر دیا گیا، اور پھر 7ویں یعنی آخری دروازے کو کھولنے کی کوشش کی گئی جو کہ ایک مخصوص دھات کے بغیر کسی نٹ بولٹ کے بنا ہوا تھا، جبکہ اس پر دھات ہی سے بنے 2 بڑے بڑے سام موجود تھے جن کو دیکھ کر اچھے سورماؤں کا پتا بھی پانی ہو گیا تھا، جس کے بارے میں ایک سادھو نے یہ دعویٰ کیا کہ اس دروازے کو ایک ہندو جادوگر نے اپنے علم کی طاقت سے بند کیا تھا اور اب اس کو صرف علم کی طاقت سے ہی کھولا جا سکتا ہے، جبکہ ایک روایت کے مطابق اس دروازے کو کھولنے کے لیے اب تک لاتعداد ماہرین جادو منتر پڑھ چکے ہیں، لیکن کسی کو بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر لاتعداد زہریلے سانپوں کا بسیرا ہے۔ دوستو، اسی طرح تاج محل کو بھی دنیا بھر کے لیے ایک انوکھا عجوبہ تصور کیا جاتا ہے، اور شاہ جہاں سے منسوب اس عمارت کو کئی مذہبوں میں مختلف نشانیوں سے عبارت کیا جاتا ہے، لیکن اسی تاج محل کی خوبصورت عمارت میں بھی کسی حد تک پر اسراریت چھپی ہوئی ہے جسے عام و خاص آج تک جاننے سے قاصر ہے، کیونکہ اس محل میں ابتدا ہی سے ایک ایسا دروازہ موجود رہا ہے جس کو ہمیشہ سے بند پایا گیا، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس دروازے کو چونا، سخت قسم کے پتھر، اینٹوں اور اسی قسم کی پختہ اور مختلف چیزوں کی مدد سے سیل کیا ہوا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں بھی ہزاروں قسم کی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود آزاد ملک کی حکومت بھی اسے کھولنے سے گریزاں ہے۔ ویسے تو اس بات کا اندازہ لگانا کافی مشکل ہو سکتا ہے کہ ان دروازوں کے پیچھے کون سے راز دفن ہیں، لیکن کچھ تجزیہ نگاروں کا اندازہ ہے اور ان کے مطابق یہ بات کسی حد تک یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اس محل کو شاہ جہاں نے نہیں بنوایا تھا، بلکہ یہ کوئی اور طرز پر بنی عمارت تھی اور اس کی اصلیت کچھ اور تھی، اور وہی اصلیت ان پراسرار دروازوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے جو تاج محل میں موجود ان پراسرار دروازوں کو کھولنے اور ان میں داخل ہونے سے مانے ہے۔
नाज़रीन किराम, इनके अलावा मिस्र में मौजूद ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिज़ा एक ऐसे बड़े मुजस्मे का नाम है जो जीज़ा के इलाके में मौजूद है। इसकी लंबाई 199 फुट और ऊंचाई 65 फुट के करीब है, जो दूर से देखने पर एक पहाड़ नजर आता है। और कहा जाता है कि यह मुजस्मा 3000 साल कबल मसीह एक बड़ी चट्टान को तराश कर बनाया गया था। इसके पंजे और धड़ शेर के हैं और सर इंसान का है, और सूरज देवता की हैसियत से इसकी पूजा भी की जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में भी ये बात मशहूर है कि इस बड़े मुजस्मे के बाएं पांव के नीचे एक पुरस्रार दरवाज़ा मौजूद है, जिसे होल ऑफ द रिकॉर्ड्स का नाम दिया गया है। और कहा जाता है कि इस दरवाजे के पीछे हजारों किस्म के राज दफन हैं। यहाँ तक कि इसमें खोए हुए शहर अटलांटिस और इस दियोहीकल मुजस्मे की मालूमात भी मिल सकती हैं। इसके अलावा मजीद कहा जाता है कि इस दरवाजे में ऐसे राज भी पोशीदा हैं जिनका ताल्लुक मिस्र और अमरीका की हुकूमत से भी है, जिसका सबूत ग्राहम हैनकॉक और रॉबर्ट दी वेल की लिखी हुई किताब द मैसेज ऑफ द स्फिंक्स में मिलता है। इस किताब में यह बताया गया है कि कैसे मिस्री और अमरीकी हुकूमत इन दरवाज़ों की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, ताकि कोई भी इंसान इन दरवाज़ों तक पहुँचने से कासिर रहे। दोस्तों, ये वो 4 दरवाजे थे जो तारीखी दुनिया में एक पुरस्रार मुअम्मा बने हुए हैं। अब हकीकत क्या है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर आपको हमारी आज की कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी देख सकें, और कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।